یہ دنیا کیسے بنی؟ فرشتوں، جنوں، نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان موجود سب چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرمان ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتداء خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا اور آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ آسمان اور زمین کی ترتیب کیا ہے، اس بارے میں امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت پیش کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات کے بعد جمعہ کے دن آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ تمام مخلوقات میں آخر میں پیدا ہونے والی مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن بھی پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا جنات کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تمہید اور توحید کی گواہی دے رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، یعنی جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت سی احادیث اور آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا، اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا، اور نہ کبھی وہ فرشتوں میں شمار ہوا، وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا،
اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا کہ اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا۔ اسی لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات ظاہر کیے گئے تھے۔ وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ اس سے جنات کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ اس معرکہ آرائی میں فرشتوں نے جنوں کو تیس نیس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر خطے سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن وہی سمندر کے جزیرے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا تھا۔ مختلف روایات میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ ناظرین، یہاں تک ذکر تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا ذکر ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء ضرور دیں۔ اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔